لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وخاتم النبيين، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، المخاطب بطه وياسين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللہ. اس شب داری کی تعریف اور اس کا اہتمام و انتظام، اگرچہ میں باہر تھا مگر برابر سنتا رہا، اور موبائل کے ذریعے لوحے بھی سنے ہیں. پروردگار عالم ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے اور وبائی امراض سے محفوظ رکھے. مولا کے نام پر جو خرچ کرتے ہیں بہرحال وہ گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. تو ایسے موقع پر بہرحال میں دعا کرتا ہوں تمام نوجوانوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے شب داری کے اہتمام و انتظام میں ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ ساتھ دیتے رہیں گے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی نہایت مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم اہل ایمان کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان والو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یہ قرآن مجید کی آیت واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ مومنین اور ہیں، صادقین اور ہیں. مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو اہل ایمان جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے وہ مومنین ہیں. اب صادقین کون لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنے کا اور ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو مرسل اعظم تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی جب لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ صادقین کون لوگ ہیں، تو آپ نے واضح طور پر سب کا نام لے کر ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے مراد میرے اہل بیت ہیں. یہ صادقین ہیں، ان کے ساتھ ہو جانے کا اللہ حکم دے رہا ہے. ان کے نقش قدم پر چلو، ان کا کہنا مانو، ان کی محبت دل میں رکھو. تو مومنین سے کہا جا رہا ہے صادقین کے ساتھ ہو جانے کا، صادقین کے ساتھ رہنے کا. یہ اہل بیت رسول وہ ہیں
جہاں پر سچ ہی سچ ہے، صداقت ہی صداقت ہے، اور جب یہ صداقت ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی صداقت ہی کا اعجاز تھا کہ مکے میں اسلام نمودار ہوا، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں کائنات پر چھا گیا کہ مرسل اعظم کی صداقت، مرسل اعظم کی امانت۔ میں زیادہ تمہید کے ساتھ نہیں بیان کروں گا، اس لیے کہ اس کے بعد انشاءاللہ نوحہ خوانی کا سلسلہ ہے، تو تھوڑی دیر ایک تبرکن اور ثواب حاصل کرنے کے لیے عرض کروں گا۔ صلوات پڑھ کے آمادہ ہو جائیں حضرات۔ یہ صداقت کے بارے میں سبھی لوگ سنا ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ ہے جھوٹ۔ تو جھوٹ اس میں کتنا عذاب ہے، کتنا گناہ ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، بات واضح ہو جائے گی کہ مباہلہ بھی جو ہوا تھا وہ صرف اس لیے کہ جھوٹوں پر لعنت کی جائے۔ اب سوچیں آپ، کاظمین پر لعنت کرنے کے واسطے اہل بیت کا مجمع مباہلہ کے میدان میں آیا تھا۔ تو جھوٹ کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اے ہمارے بندو کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ شیاطین کہاں پر آتے رہتے ہیں۔ یہ تمہیں پتہ ہے کہ فرشتے کہاں آتے ہیں، مہبت ملائکہ کیا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیاطین کہاں پر نازل ہوتے ہیں۔ ہم کہیں کہ پروردگار عالم بتا دے، پہلے پوچھ رہا ہے، هل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ یہ شیاطین کہاں آتے ہیں، شیاطین کہاں اترتے ہیں۔ کہا نہیں پروردگار بتا دے کہاں پر شیاطین آتے ہیں۔ تو آواز آئی، تنزل علی کل افاک نسیم، یہ شیاطین جو ہیں جھوٹوں پر آیا کرتے ہیں۔ اب جو جھوٹ کی وجہ سے شیاطین کا مرکز بن جائے تو کیسا کیسا گناہ ہوگا۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ یہ بچے جانتے ہیں، الحمدللہ ہمارا مجمع واقف ہے، ہمارے جوان، نوجوان، بزرگ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب نام آتا ہے شروع میں کہ اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، قرب دین اتنے، فلاں فلاں، اس کے بعد یہ اصول دین کی بات آتی ہے۔ اصول دین کون کون ہے یہ بھی سب جانتے اور مانتے ہیں، لیکن کیا ابھی آپ نے کبھی غور کیا کہ اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ سب کو یاد ہے، ازبر یاد ہے، تو دین کے اصول ہیں، دین کی جڑیں ہیں یہ۔ کبھی غور کیا کہ جب دین کی جڑیں یہ ہیں تو کفر کی جڑ کیا ہے؟ کفر کی جڑ ہونا چاہیے نا، تو دین کی جڑ ہے اصول دین، تو اصول کفر کیا ہے، کفر کی جڑ کیا ہے؟ تو معصوم کے دہن کا نکلا ہوا جملہ کہ ہم بتاتے ہیں کہ اصول کفر کیا ہے، کفر کی جڑیں کیا ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کفر کی جڑ جو ہے وہ ہے حسد، جھوٹ اور کبر۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ کفر کے اصول ہیں، کفر کی جڑ ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ دین کی جڑیں 5، کفر کی جڑ 3۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ کہ یہ کفر کی جڑ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر خدا نہ خواستہ حسد پیدا ہو گیا تو اس کے بعد امام فرماتے ہیں حاسد دنیا میں بھی جلتا ہے، وہاں بھی جلے گا۔ پوچھا یہ کیسے، دنیا میں کیسے جلتا ہے، وہاں تو جلے گا جہنم میں۔ کہا کہ دنیا میں جلتا ہے حسد کی آگ میں، وہاں جلے گا جہنم کی آگ میں۔ اس کے بعد اللہ نے آیتیں بھی نازل کی ہیں، سب کو یاد بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جھوٹ کے بعد ارشاد فرمایا کہ جھوٹ، جب کوئی اللہ کا بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دہن سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جو آسمان تک پہنچتی ہے، فرشتے اس کے اوپر نفرت کرتے ہیں۔ اب یہ جھوٹ کبھی، اس کے بعد کی منزل میں دیر تک پڑھتا یہاں، اس کے بعد کی منزل ہے کبر۔ کبر یعنی گھمنڈ، غرور، یہ بھی کفر کی جڑ ہے۔ اگر
کبر پیدا ہو گیا، گھمنڈ پیدا ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ابلیس خوش ہوتا ہے۔ ابلیس جو نکالا گیا تو یہ نہیں کہ سجدہ نہیں کیا، نکالا گیا، اللہ نے کہا سجدہ بھی نہیں کیا، غرور کیا، لہذا نکال دیا گیا۔ تو کبر ایسی چیز ہے، کبریائی ہے تو اللہ کے لیے ہے، کسی کے باتیں کبر نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو موقع دیا ہی نہیں کہ گھمنڈ کرے، کوئی کبر کرے۔ لیکن مخلوقات میں آپ غور فرما لیں کہ اللہ نے مخلوقات میں بھی کسی کو غرور کا موقع نہیں دیا ہے، مخلوقات عالم۔ مثلا یہ زمین کا فرش اللہ نے پانی پر بچھا دیا، تو ہو سکتا ہے کہ زمین فخر کرتی، زمین گھمنڈ کرتی، زمین ناز کرتی کہ میں پانی کے اوپر حاوی ہو گئی، تو اللہ نے کہا میں نے کسی کو غرور کا موقع دیا ہی نہیں ہے۔ تو اس زمین کے اوپر اللہ نے جبال پیدا کر دی، پہاڑ، اب پہاڑ نے اپنے قدم کے نیچے اس کو لے لیا کہ خبردار غرور نہ کرنا۔ اچھا پہاڑ بھی غرور کرے گا کہ میں زمین پر حاوی ہو گیا، تو اللہ نے کہا نہیں، میں نے کسی کو غرور کا موقع نہیں دیا ہے۔ اللہ نے لوہا پیدا کر دیا، اب لوہا آگے بڑھا کہ پہاڑ بلندی پر ناز نہ کرنا، کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اب پہاڑ کے سامنے یہ بھی جھک گیا، اب لوہا جتنا چاہے اتنا ہے کہ میں تو پہاڑ پر حاوی ہو گیا۔ اللہ نے آگ کو پیدا کیا، اب یہ آگ آگے بڑھی، لپک کے بڑھی، اے لوہا سختی پر ناز نہ کرنا، گلا کے رکھ دوں گی۔ اب یہ لوہا کو موقع نہیں ملا کہ کبر کرے، گھمنڈ کرے۔ اب آگ جتنا چاہے اترائے، جتنا چاہے غرور کرے کہ میں لوہے پر حاوی، اللہ نے کہا نہیں، میں نے کسی کو غرور کا موقع دیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے پانی کو ابھارا، پانی آگے بڑھا، اے آگ لپکنا نہیں، غرور نہ کرنا، بجھا کے رکھ دوں گا۔ اب پانی ہو گیا حاوی آگ کے اوپر، اب پانی جتنا چاہے اترائے کہ میں تو آگ پر حاوی ہو گیا، مگر اللہ نے کہا میں نے کسی کو غرور کا موقع نہیں دیا ہے۔ سحاب پیدا کر دیے، اب یہ پانی سحاب کی گود میں آ گیا، کہیں سے غرور کا موقع نہیں، بادل کی گود میں آ گیا، اب بادل جتنا چاہے اترائے، میں پانی پر حاوی ہو گیا۔ اللہ نے کہا میں نے کسی کو غرور کا موقع نہیں دیا ہے۔ اللہ نے ہوا خلق کر دی، اب ہوا آگے بڑھی، اگر بادل مشرق میں ہے ہوا کا تماچا لگا، مغرب میں برسا، مغرب میں ہے ہوا کا تماچا لگا، مشرق میں برسا، تماچے کھاتے پھر رہا ہے۔ اب ہوا جتنا چاہے اترائے، میں تو بادل پر حاوی ہو گئی۔ اللہ نے کہا میں نے کسی کو غرور کا موقع نہیں دیا ہے۔ آسمان خلق کر دیے، اب یہ ہوا کہاں جائے؟ اب عالم یہ ہے، میں آدھے گھنٹے کے بعد ایک جملے میں کہہ دوں، اب یہ ہوا اسی کائنات میں سنکی پھر رہی ہے۔ اب آسمان جتنا چاہے اترائے، میں ہوا پر حاوی ہو گیا، تو اللہ نے ایک آسمان اور پیدا کیا، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، ساتواں، سب پر حاوی ہوتا گیا آسمان، کسی کو غرور کا موقع نہیں دیا۔ اب یہ جتنا چاہے اترائے، ساتواں آسمان، کہنے میں نے غرور کا موقع دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے عرش و کرسی پیدا کر دیے، اب یہ اس پر حاوی ہو گئے۔ تو جب یہ ساری کائنات، آسمان بھی، زمین بھی، ساری چیزیں، پہاڑ بھی عرش و کرسی کے قبضے میں آ گئے، اب وہ جتنا چاہے اترائیں، ہم سب پر حاوی ہو گئے۔ اللہ نے کہا میں کسی کو غرور کا موقع نہیں دے رہا ہوں۔ آبادی میرے حبیب چلے، اب مثل آدم کی سواری جا رہی ہے، ہوا سما کا راستہ ملا اور آگے بڑھے، فکانہ کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزل ہے، لیکن اتنی بلندی کے بعد بھی ساری کائنات قدم کے نیچے ہے، اترائے نہیں، غرور نہیں کیے، انکساری ہے، اخلاق ہے، سیرت ہے۔ اللہ نے قصیدہ پڑھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صلوات محمد و آل محمد پر۔ ابھی مرسل اعظم اتنی بلندی کے بعد بھی اتراتے نہیں، غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، بلکہ ایسا کردار پیش کیا ہے جس کو دیکھ دیکھ کے لوگ اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے۔ ایک موقع آپ کے سامنے عرض کر دوں جلدی سے بیان ختم کرنے کے لیے کہ مرسل اعظم کردار، ان کی سیرت، کہ جب کہ عرب کا ایک بہت بڑا قافلہ راستہ طے کر رہا ہے،
چلتے چلتے ایک مقام پر وہ قافلہ رکا کہ پانی پی لیں. پانی تلاش کر رہے ہیں، کئی دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ملا. نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی دریا ہے، نہ کوئی آبادی ہے. پانی ملے تو کہاں سے ملے؟ جنگل ہے، بیابان ہے، شدت کی دھوپ ہے، جلتی زمین ہے. اب یہ سارا قافلہ عرب کا قافلہ ہے. سارا قافلہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا، اب تو ہماری جان نہیں بچے گی. جب پانی نہیں مل رہا ہے ہم کیسے بچیں گے؟ دور تک تلاش بھی کیا، پانی کا نام و نشان نہیں ملا. لہٰذا ہم یہیں پر دم توڑ دیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہم زندہ نہیں بچ سکتے. مایوسی کا عالم، سارا مجمع سمٹ کے بیٹھا، اب تو ہماری جان چلی جائے گی. ایسے ماحول میں ایک آواز آئی، پیاسو بڑھو پانی پی لو. اب بتائیے، جہاں پر آدمی دم توڑ رہا ہو، جہاں بلب ہو، اس کے کانوں میں یہ آواز آ جائے کہ پیاسو بڑھو پانی پی لو، کیا سما رہا ہوگا، کیا انداز رہا ہوگا. سارا مجمع گھبرا گھبرا کے دیکھنے لگا کہ کون آواز دے رہا ہے، کدھر سے آواز آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، ایک ناقہ سوار چلا آ رہا ہے، اور ناقہ سوار ایک چھوٹا سا مشکیزہ لیے ہوئے ہے اپنے کاندھے پر. وہ ناقہ سوار اترا، اونٹ سے اترا، قافلے کے پاس آیا، پانی پلانا شروع کیا. اب سوچیں آپ کی عرب کا قافلہ ہے، وہ قافلہ جو تھا اگر ایک مشکیزہ چھوٹا سا ایک بھی پیتا تو اس کے باتیں کافی نہیں تھا، لیکن برابر پانی پلاتے جا رہے ہیں اور سب خوش ہو رہے ہیں، سب کی زندگی بچ رہی ہے، سب کو پلا رہے ہیں. پورا قافلہ سیراب کر دیا. اسی مجمع میں سے ایک انسان جا کے دور بیٹھا، وہ بار بار کہتا ہے، اس کی رٹ یہی ہے کہ میں تو ان کے ہاتھ کا پانی نہیں پیوں گا. دیکھیے، چاہے بھی جس مسلک کا رہا ہو، لیکن یہ طے ہے کہ ان کے ہاتھ کا پانی میں نہیں پیوں گا. دور جا کے بیٹھا، لیکن آنے والا کیا ہے ابھی نام بھی نہیں بتایا، لیکن کردار بتائے گا کون آ رہا ہے، سیرت بتا رہی کون آ رہا ہے. وہ آگے بڑھے، اسے قریب آ گئے. کہا تو کیوں پانی نہیں پیتا؟ کہا میں نہیں پانی پیوں گا. کہا وجہ کیا، سبب کیا ہے؟ معاذ اللہ اس کا جملہ نہ دہراؤں گا تو بچے کیسے سمجھیں گے. وہ کہتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں، میں آپ کے ہاتھ کا پانی نہیں پی سکتا. اب آپ بتائیے، اپنا ہم جائزہ لیں کہ کسی کے واسطے مشقت کر کے مصیبت جھیل کے پانی لے کے جائیں، اور بجائے پینے کے ہم کو برا بھلا کہے، جادوگر کہے، مجنون کہے، سب کچھ کہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر وہ کوئی دیر اور بھی زندہ رہنے والا ہوگا تو اتنا ہی موقع ہم نہیں دیتے. ہم تو آئے پانی پلانے، یہ ہم کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن کیا کردار ہے. کہا تو یہ کہتا ہے پانی نہیں پیوں گا، اور میں کہتا ہوں جب تک تو پانی نہیں پی لے گا میں آگے نہیں جا سکتا. کہا ہم کو پانی نہیں پلا سکتے آپ معاذ اللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن جادوگر ہیں. کہا جادوگر کیوں کہتا ہے، کیا بات ہے؟ کہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا قافلہ جو پیاس سے دم توڑ رہا تھا، آپ چھوٹا سا مشکیزہ لے کے آئے ہیں اور سب کو پانی پلا دیا، سب سیر ہو گئے، لیکن جیسے پہلے مشکیزے میں پانی تھا ویسے اب بھی پانی ہے، تو آپ جادوگر ہیں. کہا کہ جادوگر نہیں، اگر میں تمہیں سمجھا دوں، بتا دوں، کیا مان لے گا؟ کیا سمجھائیں گے؟ اب نگاہ اٹھی، اشارہ کر دیا، ہاتھوں اشارہ کیا، نگاہ اٹھی تو کیا دیکھا کہ آسمان سے علل اتصال مسلسل مشکیزے میں پانی آ رہا ہے، ادھر پانی پلاتے جا رہے ہیں. کہ مصر اعظم کی شان یہ ہے کہ داہنا ہاتھ بزم قدم میں ہے، بایاں ہاتھ بزم حدث میں ہے، ادھر سے لے رہے ہیں ادھر دے رہے ہیں. صلوات محمد و آل محمد پر. اب جو اس نے دیکھا تو کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، بعد میں پانی پیوں گا. مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. لیکن میں یہاں پر کہوں گا، واقعہ تو کتاب کا ختم ہو گیا، میں یہ کہوں گا ابھی تک تو کہہ رہا تھا کہ جادوگر ہیں، ان کے ہاتھ کا پانی نہیں پیوں گا. اب اتنا انقلاب پیدا ہوا کہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. ارے جب
آسمان سے پانی آ رہا تھا، اب تو تجھے یہ کہنا چاہیے جادوگر ہی نہیں ہے، جادوگروں کے استاد معلوم ہوتے ہیں کہ وہاں تک اثر پہنچا ہوا، آسمان تک۔ کہا نہیں جاہل نہیں ہوں، پڑھا لکھا ہوں، کتابیں سامنے ہیں، مجھے خوب معلوم ہے کہ آسمان تک جادو کا اثر جاتا ہی نہیں، لہذا آسمان تک اثر جانا بتا رہا ہے، جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، یہ معجزہ نما پیغمبر ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر ستارہ اتر رہا ہے جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے جادو نہیں بول رہا ہے، سورج پلٹ رہا ہے جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، روٹیاں جا رہی ہیں جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ دیکھو تو بات ایسی ہے کہ دیر ہو جائے گی، میں یہیں پر عرض کر دوں کہ مرسل اعظم کا کردار کہ دشمن برا بھلا کہہ رہا مر کا پانی میں پلاؤں گا، بغیر پانی پلائے آگے نہیں جا سکتا، یہ کردار اہل بیت رسول میں ملتا ہے۔ مولا کائنات کی تاریخ آپ دیکھیے، اس کا موقع نہیں وضاحت کے ساتھ بیان کروں۔ مولا حسن کو آپ دیکھ لیجئے کہ کیسا کردار پیش کیا ہے، سیرت حسن آج کائنات میں مشہور ہے۔ پھر مولا حسین کیسا کردار پیش کر رہے ہیں، جب کارواں جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے، چلتے چلتے لشکر حر نے راستہ روکا ہے، اب راستہ روک دیا، لجام فرض پر ہاتھ رکھ دیا ہے، لیکن اس موقع پر آقا حسین نے کیا فرمایا؟ مولا اے میرے بھیا عباس دیکھو یہ پیاسے معلوم ہوتے ہیں، علی اکبر دیکھو یہ پیاسے ہیں، ان کے لب خشک ہیں، ان کو پانی پلاؤ، لیکن جو راستہ روک رہا ہے اس کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ خود مولا آگے بڑھے، اپنے دست اقدس سب کو پانی پلا رہے تھے، لیکن وہی حسین کربلا کے میدان میں آواز دیتے ہیں فَاسْقِنِي شَرْبَةً مِّنَ الْمَاءِ، مجھے سیراب نہ کرو، سیراب نہ کرو، ایک پانی کا قطرہ میرے دہن پر ڈال دو۔ زبان سوکھی ہوئی ہے، لب خشک ہیں، ہونٹ خشک ہیں، لیکن جواب یہ ملتا ہے کہ دنیا پانی پانی ہو جائے، ہمارے اختیار میں رہا پانی تو آپ کے دہن تک قطرہ پانی کا نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہ آقا حسین ہیں جو تشنہ لب شہید کر دیے گئے، حسین کے اہل حرم، حسین کی یتیم بچی پیاسی ہے لیکن پانی کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہ کارواں آگے بڑھا، پیاس کی حالت میں قافلہ جا رہا ہے، قیدی بنے ہوئے ہیں، اسیر کیے گئے ہیں، لیکن اور آگے قافلہ جب بڑھتا ہے تو ان کی پیاس کی حالت کیا ہوگی عزادارو؟ یہ بچے کتنا پیاسے ہیں، سکینہ کتنا پیاسی ہیں، تڑپ رہی ہیں۔ چچا عباس کی یاد آتی، میرے چچا آپ کی سکینہ آج پیاسی ہے۔ تو جو اشقیاء کو، دشمنوں کو پانی پلاتے رہے، آج انہیں کو پیاسا رکھا گیا ہے۔ تو کہاں آپ کے سامنے عرض کروں، بس ایک منزل ہے کہ عرض کر دوں کہ جب یہ بیویاں قیدی بنا کے کوفے میں لائی گئی ہیں، اور کوفے میں آنے کے بعد جب ابن زیاد نے خطاب کیا ہے تو شہزادی زینب نے جواب دیتے ہوئے خطبہ دیا ہے، تعارف کرایا ہے، ایسے عالم میں خطبہ دیا، ایسے لہجے میں خطبہ دیا۔ اسی مجمع کے اندر عبداللہ ابن عفیف ازدی موجود تھے۔ یہ کون عبداللہ ہیں؟ ان کی بائیں آنکھ جو ہے جنگ جبل میں چلی گئی، داہنی آنکھ جنگ صفین میں چلی گئی۔ یہ نابینا صحابی مولا کائنات کا شہدائی و چاہنے والا اس مجمع کے اندر تھا۔ جب جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا تو عبداللہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، دکھائی دیتا نہیں، بینائی ختم ہو چکی ہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا قیامت آ گئی؟ کہ عبداللہ یہ کیوں کہہ رہے ہو قیامت آ گئی؟ کہ میرے مولا علی تو دنیا سے جا چکے تھے، یہ میرے مولا علی بول رہے ہیں قیامت آ گئی، میرے مولا آ گئے۔ کہا قیامت نہیں آئی ہے، شہزادی زینب قیدی بنا کے لائی گئی ہیں۔ یہ شہزادی زینب خطبہ دے رہی ہیں۔ جب ابن زیاد نے خلاف بیان کرنا شروع کیا، عبداللہ سے رہا نہیں گیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو ظالم ہے، تو کاذب ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے آل رسول کو قیدی بنایا اور پھر اس طرح سے باتیں کرتا ہے۔ ایسے لہجے میں گفتگو کی اسی مجمع کے اندر ابن زیاد نے کہا اس کو گرفتار کرو، اسے قتل کر دو، لیکن عبداللہ ابن عفیف کے قبیلے والے موجود تھے، سب سے چھڑا کر کے عبداللہ کو لا کے گھر پہنچا دیا۔ لیکن جب گھر پہنچا دیا ابن زیاد ابھی راضی نہیں ہوا، کہنے اس کو لاؤ میرے سامنے، ایسی گفتگو کی ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک فوج چلی ہے،
جب فوج آگے بڑھی گھر کے اندر داخل ہوئی، عبداللہ کی ایک بچی ہے زادارو، اس نے کہا بابا فوج آ گئی، لشکر آ گیا، کہا میری بیٹی تلوار میرے ہاتھ میں دے دو اور تم بتاتے جاؤ کہاں کہاں سے حملہ ہو رہا ہے، کدھر کدھر سے حملہ ہو رہا ہے۔ بچی بتاتی جا رہی تھی، عبداللہ ہر حملے کا جواب دیتے رہے، کہاں تک جواب دیتے، ایک ساتھ سارے اشقیاء ٹوٹ پڑے اور عبداللہ کو گرفتار کیا گیا، عبداللہ کو لایا گیا، آپ کو قتل کر دیا گیا۔ مگر مجھے کتاب میں یہ نہیں ملا کہ بچی پر کوئی آفت آئی ہو، بچی پر کوئی مصیبت آئی ہو، بچی کسی تماچے مارے ہوں، لیکن ہائے رے سکینہ، شہادت حسین کے بعد بچی ستائی جا رہی ہے، رخسار تماچوں سے نیلے کیے جا رہے ہیں، کانوں کے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں جادارو، سکینہ کی رضا بھی چھین لا جاتی ہے۔ ابھی جناب سکینہ لٹ رہی ہیں، وہاں پر بچی کے بارے میں نہیں معلوم ہوا کہ بچی کو اذیت پہنچائی گئی ہو، عبداللہ کی بیٹی تھی مگر احترام کیا گیا، عزت کی گئی، یہ بچی ہے، یہ بیٹی ہے، مگر ہائے سکینہ کا کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ عزادارو، یہ جناب سکینہ ہیں جو حسین کی شہادت کے بعد قیدی بنائی گئی ہیں، اسیر کی گئی ہیں، رخسار تماچوں سے نیلے ہو چکے ہیں۔ یہ جناب سکینہ کو اونٹ پر بٹھایا گیا ہے، کس طرح سے بٹھایا گیا ذاکرین سے سنا کرتے ہیں، برابر آپ پڑھا بھی کرتے ہیں، مگر ایک موقع میں عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں پر یہ عرض کروں گا کہ شہزادی ہم آپ کو دعا دے رہی ہیں، یہ میرے حسین کے عزادار، میرے حسین کے ماتمدار، یہ جناب سکینہ اونٹ پر سوار ہے اور اذیت دیتے ہوئے مجمع لے کے جا رہا ہے، چلتے چلتے ایک مرتبہ آقا حسین کا فرق بریدہ جس نیزے پر تھا زمین میں گڑ جاتا ہے، وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اشقیاء نے بڑی زور دی، طاقت لگائی، مگر وہ نیزہ آگے نہیں بڑھا۔ آپس میں فیصلہ کیا یہ نیزہ آگے نہیں بڑھے گا، چلو زین العابدین کو کوڑے مارے جائیں، تب پتہ چلے گا نیزہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے۔ اشقیاء آئے، کوڑے لے کے آئے، چوتھے امام نے دیکھا اشقیاء کوڑوں سے حملہ کرنے والے ہیں، آواز یہ میرے بابا آپ کا زین العابدین اب کوڑے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے بابا آپ کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ آواز آئی اے میرے لال میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، جب تک وہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرایا، آگے بڑھی، تلاش کرتی اے میری سکینہ کہاں ہو، اے میری سکینہ کہاں ہو؟ کیا دیکھا ایک معظمہ ہے نقاب پوش سکینہ کو گود میں لیے بہلا رہی ہیں۔ زینب بڑھی، آواز دی اے عورت تمہارا بہت بہت شکریہ، ایسے موقع پر ہمارا آپ نے ساتھ دیا۔ جب شکریہ کا لفظ کہا تو ایک مرتبہ آواز دی اے میری زینب پہچانا نہیں، میں تمہاری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں، تمہارے ساتھ ساتھ مصیبتوں پر آنسو بہاتی ہوئی چل رہی ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ